السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان اور جانور، ان دونوں میں بہت سی مماثلت پائی جاتی ہے۔ بھوک انسان کو بھی لگتی ہے، حیوان کو بھی لگتی ہے۔ پیاس انسان کو بھی لگتی ہے، حیوان کو بھی لگتی ہے۔ غرض کہ ان دونوں کے بہت سارے جذبات بھی ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، جیسا کہ دونوں میں غصہ بھی پایا جاتا ہے۔ خوشی کا اظہار بھی یہ دونوں کرتے ہیں، غم کا اظہار بھی کرتے ہیں، غصے کا اظہار بھی کرتے ہیں، مگر ان دونوں میں بنیادی فرق ایک چیز کا ہوتا ہے اور وہ ہے لباس اور شرم و حیا۔ شرم و حیا ایک ایسی چیز ہے جو کسی چیز میں بھی آ جائے اس کو خوبصورت بنا دیتی ہے۔ آپ کو جانور بغیر لباس کے نظر آ جاتے ہیں، مگر انسان کو اشرف المخلوقات میں کون سی چیز شامل کرتی ہے، کون سی چیز اس کے وقار اور شرف کا باعث بنتی ہے؟ وہ اس کا لباس ہے جو اس کو جانور سے ممتاز کرتا ہے، الگ کرتا ہے۔ شرم اور حیا ایک ایسی چیز ہے جو کسی بھی چیز میں آ جائے تو اس میں زینت پیدا کر دیتی ہے اور اس میں خوبصورتی آ جاتی ہے۔ ہمارا دین اسلام اس کا ایک وصف ہے، کیونکہ ہر دین کا، ہر مذہب کا کوئی نہ کوئی ایک خلق ہوتا ہے، ایک حسن ہوتا ہے، ایک مزاج ہوتا ہے۔ ہمارے دین اسلام کا مزاج، اس کا خلق، اس کا وصف حیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حیا سراسر خیر ہی خیر ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم میں حیا نہ رہے تو اب تمہاری مرضی، جو چاہے تم کر سکتے ہو۔ یعنی جب انسان کے اندر شرم ہوتی ہے، حیا ہوتی ہے تو وہ بہت ساری چیزوں سے رک جاتا ہے، معاشرے کا، ماں باپ کا اور ہمارے رشتوں کا تقدس، اور اس کی شرم و حیا اور اس کا لحاظ اس کو بہت ساری چیزوں سے روکتا ہے، جو اس کو حیوان بننے سے روکتا ہے اور اس کو انسان بناتا ہے، اشرف المخلوق بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی کے لیے بہت سے پیغمبر، رسول بھیجے جو انسانوں کو ہدایت کی طرف، اللہ کی طرف بلاتے تھے۔ ان رسولوں کا بنیادی پیغام اللہ سے جوڑنا تھا۔ ہر رسول نذیر بن کے آیا جو انسانوں کو جہنم سے ڈراتا تھا، اور ہر رسول بشیر بن کے آیا جو انسانوں کو، لوگوں کو بشارت دیتا تھا جنتوں کی، اللہ کی رحمت کی۔ مگر انسانوں نے، لوگوں نے ہمیشہ رسولوں کو جھٹلایا۔ گزشتہ اقوام کی بات کریں تو قرآن میں بہت سی آیتوں میں بہت سے رسول آئے، ان کو کس کس طرح سے ان کی قوم نے جھٹلایا، ان کو تکلیفیں دیں، اذیتیں دیں۔ بات کریں اگر قوم عاد کی، قوم عاد ہو، قوم سمود، نوح کی قوم ہو یا فرعون ہو، جس قوم کو بھی رسول نے ڈرایا تو اس قوم نے اس کو رسول ہمیشہ ایک ہی دعوت لے کے آتا رہا کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اے میری قوم میں تمہیں ڈراتا ہوں ایک دن سے، ایک دن کے عذاب سے، اور یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو۔ مگر کسی بھی قوم نے اپنے پیغمبر کی، رسول کی بات نہیں مانی، الٹا اپنے رسول کا مذاق اڑایا، کبھی اس کو مجنون کہا، کبھی اس کو شاعر کہا، کبھی مسحور زدہ شخص کہا۔ ہر قوم نے اپنے رسول کو بہت ساری اذیتیں دیں۔ قوم عاد کی بات کریں، سورہ فجر میں آتا ہے أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ، کہ کیا تم نے دیکھا کہ تیرے رب نے عاد کی قوم کے ساتھ کیا،
وہ جو لمبے چوڑے ستونوں کی طرح تھے، ان جیسا تو کوئی دنیا میں آیا ہی نہیں تھا، یعنی وہ اتنے لمبے چوڑے تھے کہ اس طرح کے لوگ کبھی بھی دنیا میں نہیں آئے۔ تو اللہ نے پھر ان کو ایسا عذاب دیا کہ وہ جو متکبر تھے، اپنی ذات پہ ناز کرتے تھے، جب انہوں نے رسول کو جھٹلایا تو اللہ نے ایک ہوا ان پر مسخر کی جو ان کو پٹک پٹک کے پھینکتی، اور آخر کار ان کا انجام یہ ہوا کہ وہ ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کہ وہ کٹے ہوئے کھجور کے درخت کے تنے ہوں۔ اسی طرح سمود کی قوم نے اپنے رسول کو جھٹلایا، انہوں نے اپنے رسول کا مذاق اڑایا، حالانکہ اللہ نے ان کو وہ فن دیے کہ وہ پہاڑوں میں اپنے گھر بناتے، لیکن انہوں نے اس پر بہت فخر کیا اور انہوں نے سمجھا کہ ہم کبھی بھی اس دنیا سے نہیں جائیں گے۔ تو اللہ نے پھر ان پر ایک چیخ کو مسلط کیا، اس طرح سے ان پر وہ چیخ آئی کہ ان کے کان کے پردے پھٹ گئے اور وہ اس طرح سے زمین پر پڑے رہ گئے جیسے کہ وہ کبھی ستونوں جیسے، یا کبھی انہوں نے پہاڑوں میں اپنے گھر ہی نہیں بنائے تھے۔ ہر قوم کو اللہ نے وہی عذاب دیا جس چیز پر وہ ناز کرتے تھے۔ نوح کی قوم نے 950 سال اپنے نبی کی بات نہیں مانی۔ کسی نبی کا یہ مزاج نہیں تھا کہ وہ اپنی قوم کے لیے مایوس ہو جائے یا ان کے لیے اللہ سے شکایت کرے، لیکن نوح علیہ السلام جتنا جتنا ان کو نیکی کا کہتے، اتنا اتنا وہ بدی میں بڑھتے۔ نوح علیہ السلام اپنے رب سے فریاد کرتے ہیں کہ قال ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا، کہ اے اللہ میں نے ان کو رات کو بھی دعوت دی، دن کو بھی دعوت دی، لیکن میری دعوت سے وہ سرکشی میں اور بڑھتے گئے۔ وہ اپنے کانوں میں ہاتھ لگا دیتے، بلکہ نوح کو دیکھ کر وہ اپنے سر پہ کپڑا ڈال دیتے۔ آخر نوح نے اپنے رب سے کہا کہ اے میرے اللہ، انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا، کہ انہوں نے میری نافرمانی کی، ان کے مال اور ان کی بیٹوں نے ان کو اس طرح سے سرکشی میں مبتلا کر دیا کہ وہ میری بات نہیں مانتے۔ وہ تجھے چھوڑ کر دوسرے الہوں کو پکارتے ہیں، اور میرے رب میری یہ فریاد ہے کہ اب ان کو غرق کر دے اور اس زمین پر ان ظالموں کو بستا ہوا نہ چھوڑنا، کیونکہ وہ فاجر ہیں، وہ کافر ہیں۔ اگر وہ زندہ رہے تو اس دنیا میں صرف اپنی اولاد وہی پیدا کریں گے جو فاجر ہوگی، جو کافر ہوگی۔ بالآخر اللہ نے ان کو غرق کر دیا، اور فرعون وہ تو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، باوجود اس کے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ تم فرعون کے پاس جاؤ اور اس کو سمجھاؤ، شاید کہ وہ سمجھ جائے۔ اور سورہ نازعات میں آتا ہے فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرىٰ۔ لیکن کیا ہوا، فرعون نے اس کو سمجھایا کہ تو باز آ جا اور اللہ سے ڈر جا، لیکن وہ سرکشی میں اور بڑھ گیا۔ پھر وہ اور پیٹھ پھیر کے اپنے ساتھیوں کو بلایا اور مذاق اڑایا۔ وہ جو اپنے آپ کو بڑا رب کہتا تھا، رب ہونے کا دعویٰ کرتا، تو اللہ نے اس کو اس طرح سے غرق کیا۔ تب اس نے ایمان کے ساتھ موسیٰ کی بات مان لی۔ قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ اب جب وہ غرق ہونے لگا تو اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا
اور کہا کہ اب میں مسلمان ہوتا ہوں، مگر اللہ مفسدین کو ہدایت کبھی بھی نہیں دیتا۔ لیکن اللہ نے اس کے جسم کو محفوظ کر لیا، قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے نصیحت بنا کر۔ اللہ فرماتے ہیں فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ یونس میں کہ آج ہم تیرے جسم کو محفوظ کر لیں گے تاکہ بعد میں آنے والے اس سے نصیحت پڑھیں، اور بہت سارے لوگ تو ہماری آیتوں سے آج بھی غافل۔ اسی طرح شعیب نے، اسی طرح صالح علیہ السلام نے اپنی قوموں کو ڈرایا۔ ہر رسول یہی کہتا رہا انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ وأطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، کہ اے میری قوم، میں تو تمہارے لیے پیغمبر بن کے آیا ہوں جو اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں اور قیامت کے دن سے ڈراتا ہوں اور جنت کا وعدہ کرتا ہوں، تو بس اللہ سے ڈرو اور میری بات مان لو۔ میں تم سے اس کام پہ کوئی بھی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے۔ لیکن ہر قوم نے اپنے پیغمبر کو جھٹلایا تو اللہ نے ان پر اپنے عذاب کا کوڑا بھیجا۔ لیکن ان ساری قوموں میں سے ایک قوم ایسی ہے جس نے ساری دنیا سے انوکھا کام کیا۔ وہ قوم کون ہے؟ لوط کی قوم۔ لوط کی قوم نے ایسا کام کیا جو دنیا میں کسی قوم نے نہیں کیا۔ ہر قوم نے اللہ کی عبادت میں شرک کیا، اللہ کی ذات میں شرک کیا، مگر یہ قوم تو حد سے بڑھنے والی تھی۔ اس قوم کا کوئی انوکھا ہی مزاج تھا۔ یہ قوم دنیا میں اپنی بیویوں کو چھوڑ کے مردوں کی طرف آتی تھی، تو حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے کہا أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ، کہ تم مردوں کی طرف آتے ہو، یہ تو دنیا میں کسی نے بھی نہیں کیا۔ یعنی حضرت لوط علیہ السلام ان کی اس چیز پہ حیران تھے، پریشان تھے۔ وہ کہتے تھے کہ کیا جو تمہارے لیے اللہ نے تمہاری بیویاں پیدا کی تم ان کو چھوڑ دیتے ہو؟ بلکہ تم تو ایک قوم ہو جو حد سے بڑھنے والی۔ اور واقعی یہ کھلی بے حیائی تھی جو اللہ کو سخت ناپسند تھی۔ سورہ نور میں آتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرۃ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، کہ بے شک وہ لوگ جو محبت کرتے ہیں یا پسند کرتے ہیں کہ فحاشی پھیلے لوگوں میں جو ایمان لائے، تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا اور آخرت میں، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ اعمال تم کرتے۔ یعنی اللہ کو فحاشی، بے حیائی سخت ناپسند ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ اس شخص پہ سخت ناراض ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے۔ انسان جب رات میں گناہ کرتا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ اس کا پردہ رکھتا ہے، یعنی جو جو گناہ اس نے رات بھر میں کیے اللہ نے اس کا پردہ رکھا، مگر صبح اٹھ اٹھ کے وہ لوگوں کو بتاتا ہے کہ رات کو میں نے فلاں فحاشی کی، فلاں بے حیائی کا کام کیا، تو اللہ اس شخص پر سخت غضبناک ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ اللہ ساری انسانیت کو، سارے لوگوں کو معاف کر دے گا سوائے اس شخص کے، اس مرد کے یا اس عورت کے جو اپنی بیوی کے پاس گیا یا بیوی اپنے شوہر کے پاس گئی تو اس نے پھر صبح وہ پردہ چاک کیا، وہ باتیں بتائی۔ یعنی اللہ کو
سخت ناپسند ہے کہ معاشرے میں بے حیائی پھیلے، معاشرے میں وقار، شرم و حیا اور عزت کا پاس نہ کیا۔ تو قوم لوط کا یہی جرم تھا، انہوں نے وہ فحاشی کے کام کیے جو کسی قوم نے نہیں کیے۔ تو حضرت لوط بھی حیران ہوتے ہیں کہ تم تو وہ کام کر رہے ہو جو اس سے پہلے نہ سنے گئے، نہ کبھی کسی نے کیے۔ سورہ عنکبوت میں لوط اپنی قوم سے کہتے ہیں وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ لوط اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ بے شک تم تو کھلی بے حیائی کی طرف آ رہے ہو، اس سے پہلے جہان والوں میں سے کسی ایک نے بھی یہ کام نہیں کیا۔ اور حضرت لوط علیہ السلام اپنی اس قوم کے اس عمل سے سخت نالاں بھی تھے، سخت اذیت میں بھی تھے۔ وہ اتنا پریشان ہوتے کہ مدد کے لیے اپنے رب کو پکارتے تو اللہ نے پھر ان کو تسلی دی کہ میں تمہیں ایسی قوم سے یقیناً نجات دوں گا، لہٰذا تم غم نہ کرو اور تم اس فاسق قوم کو چھوڑ دو جو اس طرح کی کھلی گمراہی میں مبتلا ہے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ نے دیگر قوموں کو ایک عذاب دیا، یعنی جس نے جو گناہ کیا، جس طرح کا ان کا مزاج تھا، ان پر ایک عذاب مسلط کیا، لیکن قوم لوط پہ اللہ نے 2 عذاب مسلط کیے۔ ایک ان پر بارش بھیجی، بہت بری بارش، اور دوسرا ان کی بستیوں کو الٹ دیا۔ اللہ رب العالمین نے اس عمل کو اس زمانوں میں صدیوں پہلے بھی ناپسند فرمایا اور آج بھی اس عمل کو اللہ اسی طرح ناپسند فرماتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کوئی عورت کا ستر نہیں دیکھے، کوئی مرد کا ستر نہیں دیکھے۔ اور اسی طرح ایک حدیث ہے کہ ایک چادر کے نیچے 2 مرد نہیں سوئیں، ایک چادر کے نیچے 2 عورتیں اکٹھی نہ سوئیں۔ صدیاں گزرتی گئیں، آج بھی شیطان جو انسان کا ازلی دشمن ہے، آج بھی اس عمل میں انسان کے لیے لذت اور حیوانیت رکھی ہے۔ آج بھی مغرب کا معاشرہ اس چیز میں ملوث ہے جس سے طرح طرح کی بیماریاں انسانوں میں منتقل ہوئی، مگر اللہ ایمان والوں کے لیے کوئی اور ہی معاشرہ چاہتا ہے۔ اللہ اسی لیے شرم و حیا کا پیکر سمجھتا ہے مومن کو۔ سورہ نور میں آتا ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جِيوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ۔ اللہ نے سورہ نور میں فرمایا کہ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نظروں کو نیچے کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، کیونکہ یہ ان کے لیے بہت پاکیزہ چیز ہے۔ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ بھی تم لوگ کرتے ہو۔ اسی طرح مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کی حفاظت کریں، مگر وہ جو ظاہر ہو جائے خود بخود، اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کو اوڑھے رکھیں اور اپنی زینتوں کو ظاہر نہیں۔ یہ اللہ چاہتا ہے ہم سے، مومن مردوں سے اللہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی شرمگاہوں کی، اپنے کردار کی حفاظت کریں۔ تو کہاں یہ قوم لوط جیسا عمل اللہ ہمارے لیے کبھی بھی پسند نہیں فرمائے گا۔ اسی لیے اللہ بار بار قرآن میں فرماتا ہے فَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِینَ کہ تم زمین میں چلو پھرو،
پھر دیکھو کہ اللہ نے جھٹلانے والوں کا کیا انجام کیا۔ یہ تو بیان ہے لوگوں کے لیے اور ہدایت ہے اور نصیحت ہے متقین کے لیے۔ آج وہ لوگ جو مغرب سے متاثر ہیں، جو لبرلزم سے متاثر ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اس قانون کو ہمارے ملک میں، پاکستان میں یا اسلامی ملکوں میں بھی متعارف کیا جائے، یعنی کہ ٹرانسجنڈر، ہوموسیکسولیٹی یا قوم لوط کا عمل، یعنی اس میں اس طرح ہو کہ مرد مرد کے ساتھ تعلق بنائے، عورت عورت کے ساتھ تعلق بنائے۔ لیکن ہمارا اللہ اس چیز کو سخت ناپسند فرماتا ہے، اللہ بے حیائی کو سخت ناپسند فرماتا ہے۔ پھر جو اللہ کی ان نشانیوں کو، ان آیتوں کو، ان قوموں کے احوال کو جھٹلاتا ہے، تو اللہ پھر بھی ان پر قادر تھا کہ عذاب لائے، تو آج بھی اللہ اس چیز پہ قادر ہے کہ جو اس عمل کو پسند کرے، جو اس عمل کو اسلام کے معاشرے میں مومنوں کے اندر متعارف کرنا چاہے، تو اللہ اس پر بھی قادر ہے کہ پھر اپنے عذاب کا کوڑا لائے۔ یہ تو مہلت ہے جو اللہ ہمیں دیتا ہے۔ اللہ تو ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈالنا چاہتا ہے۔ اللہ تو یوم آخرت، اس دن بھی، حساب والے دن بھی، اپنے ایک ایک بندوں سے جب حساب لے گا تو اپنے بندے اور اپنی ذات جو اللہ کی اعلیٰ ذات ہے اس پر پردہ ڈال کے اس بندے سے پوچھے گا کہ تو نے دنیا میں یہ گناہ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرداً فرداً ایک ایک انسان سے پوچھیں گے کہ تم نے فلاں گناہ کیا۔ بندے کے پاس کچھ بھی فرار کا راستہ نہیں ہوگا، سارے اپنے اعمال اس کو نظر آئیں گے، تو وہ بے بس ہو کے اقرار کرے گا۔ تو اللہ فرمائے گا کہ اے میرے بندے، میں نے دنیا میں بھی تمہارے عیبوں پہ، تمہارے گناہوں پہ پردہ ڈالے رکھا، تو آج بھی تمہارے گناہوں پہ پردہ ڈالتا ہوں۔ تو وہ رب جو بہت ہی پردہ ڈالنے والی ذات ہے، وہ رب جو ہمارے گناہ کو معاف کرتا ہے، ہمیں ڈھیل دیتا ہے، ہمیں مہلت دیتا ہے کہ ہم اپنے اعمال کو درست کر لیں، ان قوموں سے عبرت حاصل کریں، ان قوموں سے سبق لیں کہ ان لوگوں نے کیا 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 تھا۔ انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا تھا تو اللہ نے ان کی پکڑ کی، تو اس چیز سے ہمیں سبق لینا چاہیے اور ہمیں ان گناہوں کو ترک کر دینا چاہیے۔ اپنے معاشرے میں حیا، اپنے بچوں میں حیا کا عنصر لانا چاہیے۔ ان کی تربیت کرتے وقت ہمیں ان چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ اللہ کس قدر باحیا ہے، اللہ کس قدر حیا کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ نے تو اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خلق رکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کنواری اور باپردہ لڑکی کی طرح حیا دار تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی حیا دار تھے اور حیا کی تعلیم ہی لائے تھے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس فتنے سے، ہمارے مسلمانوں کو اس فتنے سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔